بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 7 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایسی صورتحال کے لیے ہم تیار تھے یا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو انفرادی پہلو ہے وہ اجتماعی پہلو سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بطور فرد آپ کے جسمانی رد عمل، ذہنی روحانی رد عمل آپ کا اس معاملے کی طرف کیسے ہے؟ میں اپنے طلباء کو یہ بات ایسے سمجھایا کرتا تھا کہ آپ اگر ہو سکے تو چینی کا استعمال ترک کر دیں، آپ فزی ڈرنکس کو چھوڑ دیں۔ تو طلباء پوچھتے تھے کہ اس سے کیا ہوگا، تو میں کہتا تھا کہ اس سے ایک تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کو اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں گے۔ آپ کی زندگی میں یہ بات چلتی رہے گی کہ اگر کبھی بھی کچھ ایسا ہوا تو میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب جب یہ ہاتھ نہ ملانے والی بات آئی ہے تو اس سے مجھے یہ زیادہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے جہاں پہ جراثیم جو ہیں وہ یہ منتقل نہیں ہوتے ہیں، اس میں یہ احساس زندہ رہے گا کہ ہمیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اب آپ اجتماعی طور پہ ہمارے مذہبی، سیاسی اور دیگر رد عمل دیکھیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوا تو مجھے گولی مار دیں۔ کرونا ایک وہم ہے، یہ ایک تماشا ہے، یہ ایک افواہ ہے، یہ ایک سازش ہے تاکہ ہماری مساجد جو ہیں وہ بند کر دی جائیں، ہمارے مدرسے بند کر دیے جائیں۔ اور آپ نے ایک دلچسپ سی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بنگلہ دیشی بتایا گیا کہ ایک بنگلہ دیشی صاحب کو جو اٹلی میں تھے، وہاں پہ ان کو خواب میں کرونا ایک شخص کی صورت میں آیا، اور اس نے آ کر بتایا کہ میں کرونا ہوں اور میں ووہان سے آیا ہوں، جہاں پہ 3 چینیوں نے ایک عائشہ نامی خاتون کے ساتھ زیادتی کی، تو میں سب سے پہلے ان کو لگاؤں، اس کے بعد جو لوگ پہرا دے رہے تھے میں ان کو لگاؤں، اور پھر ہم سب نے مل کر جو ہے وہ چینیوں کو بددعائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ان باتوں کو مت دیکھیے، ان باتوں کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے اس کو دیکھیے، اور یہ سوچ ہر جگہ پر کار فرما ہے۔ اور آپ کئی اور معاملات ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح سے تقسیم ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک بات اس نازک موقع پر ہمیں ایک صورتحال ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں عید کے معاملے پہ ہم تقسیم ہیں، عورت کے جو حقوق کا معاملہ تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے، آبادی کے معاملے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ختم نبوت کا اہم ترین معاملہ ہے اس میں بھی ہم جو ہیں وہ تقسیم نظر آتے ہیں۔ سندھ کے علماء نے متفقہ فتویٰ دیا ہے کہ مساجد میں نہیں جانا، جبکہ اسلام آباد اور دیگر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قطعاً اس چیز کی یہ بالکل غیر شرعی ہے کہ آپ مساجد نہ جائیں۔ جب ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر ہم اس کو لبرل اور سیکولر کہہ کے ہم اس کو بالکل ہی دین سے دور کر دیتے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں امام مہدی آنے والے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، کسی کو جالہ باری کے اندر کرونا نظر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے زائرین لے کر آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تبلیغی جماعت لے کر آئی ہے، کسی نے اذانیں شروع کر دی ہیں، کسی نے توبہ کا وقت مقرر کر دیا ہے، کسی نے دعا کا وقت مقرر کر دیا ہے، کسی نے ایک خاص صورت پڑھنے کا کہہ دیا ہے، اور تو اور بغیر ٹیسٹ کے تشخیص کے طریقے لوگوں نے بتا دیے، علاج بہت سارے آ گئے ہیں۔ اور یہ وہی قوم ہے جس نے اس سے پہلے پانی سے گاڑی بھی چلا دی تھی۔ تو اب یہ کس کی سازش ہے کہ ماسک کس نے مہنگے کیے ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور ضروریات زندگی مہنگی ہو رہی ہیں، یہ کس کی سازش ہے؟ اور آپ سیاستدانوں کا آپ نے رویہ دیکھا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ اگر فلاں شخص اس سلسلے میں بیٹھے گا کسی اجلاس میں تو ہم وہاں پہ شرکت نہیں کریں گے۔ اسی طرح میڈیا کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ انگریزی کی کہاوت ہے کرائسس ڈونٹ بلڈ کیریکٹر، کرائسس ریویل کیریکٹر۔ تو اب ہم اگر یہ ہجوم ایک قوم نہیں بن رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں نے جس پہ پہلا کالم لکھا تھا کرونا پہ، میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ کرونا جو ہے نعمت خداوندی ہے۔ ہر شخص اس کے بارے میں ہم سوچیں، انڈیویجول فرد کے طور پر آپ اس بارے میں سوچئے، اور آپ اس میں سے ایک اسٹرانگ اور مضبوط انسان جو ہے وہ بن کے نکلیے۔ آج نہیں تو کل تو ہمیں اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور یہ بیماری کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں جسمانی طور پہ ایک فرد کو، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے اس حوالے سے 2 کالم لکھے ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ رانگ نمبر، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سینیریو کو اس میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔